بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبد القادر، تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک اجمی مرد ہوں، بغداد میں فصحاء کے سامنے کیسے بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عبد القادر، اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور اپنے رب عز و جل کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت فرمائی کہ میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے والد، لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے فرزند، اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا۔ آپ نے میرے منہ میں 6 دفعہ اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلا بیان اجتماع برانیہ میں ماہ شوال المکرم میں عظیم الشان مجلس میں ہوا، جس پر ہیبت اور رونق چھائی ہوئی تھی۔ اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو وہ سب لوگ اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرنے لگے۔ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک مخلوق کی واعظ و نصیحت فرمائی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں باوجود یہ کہ شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز مبارک جیسے نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی، ویسے ہی دور والوں کو بھی سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز مبارک یکساں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرکائے اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرمایا کرتے تھے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسے خاموش ہو جاتے تھے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس شریف میں کل اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہ السلام، جسمانی حیات اور ارواح بھی، ملائکہ، جن تشریف فرما ہوتے تھے، اور حبیب رب العالمین عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تربیت و تائید فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات مجلس شریف میں حاضرین میں شامل ہوا کرتے تھے، اور نہ صرف خود آتے تھے بلکہ مشائخ زمانہ میں سے جس سے بھی آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو ان کو بھی آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ جس کو بھی فلاح و کامرانی کی خواہش ہو
تو اس کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ہمیشہ حاضری ضروری ہے۔ اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، میں ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر میرے غوث 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 کی۔ اہل کمال پیر قدر چومنے لگے، منظر برا ہمیں بھی کہیں جھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر، ڈالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے، یہ نظر میرے غوث کی، یہ نظر میرے غوث کی۔